حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ آپ سید زادے اور سید زادے وہ کہ ماں کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بڑی شان ہے۔ جب ایسے بیٹے ہوں تو پھر والد اتنی شان والا ہے تو بیٹے کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، یاد رکھو آپ کے والد گرامی وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے کچھ لوگ اس دور میں وہ مٹکے میں شراب اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ملے تو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں لے کے جا رہے؟ کہا یہ بادشاہ کا سامان ہے، تو ہم بادشاہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ڈنڈا مار کے وہ مٹکے توڑ دی اور مٹکے سے شراب گری۔ جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو لوگوں نے بڑا بھڑکایا بادشاہ کو، کہا انہیں بلایا جائے۔ جب بارگاہ بادشاہ میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا بھائی آپ نے کیوں یہ کام کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تم پہ رحم آ گیا تھا، اس لیے میں نے تیرے مٹکے توڑ کے شراب گرا دی۔ انہوں نے کہا تو جانتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آپ بادشاہ ہوں۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ کہا تم پہ رحم آ گیا، تو شراب پیے گا جہنم کی آگ میں جلے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم کی آگ میں جلے، مجھے تم پہ رحم آ گیا تو میں نے اس لیے مٹکے توڑ دیے، شراب گرا دی۔ تو پوچھا آپ ہو کہاں؟ کہنے لگے محتسب ہوں، میں حساب و کتاب کرتا ہوں، جو بندہ غلط کرے اس کا حساب لیتا ہوں۔ کہا کس کی طرف سے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ قرآن کے اندر ہے نیکی کا حکم دو اور برائی روکو، تو حضرات کہا میں رب کی طرف سے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کپی کاری ہو گئی جب یہ سنا۔ کہا اچھا آج کے بعد یہ کام کرو کہ آپ میری دربار میں رہو اور یہاں پر بھی پوپسی بن کے رہو، وزیر بن کے رہو، جو کوئی میری سلطنت کے اندر غلط کرے گا آپ اسے روک لینا۔ کہا نہیں تو اپنی بادشاہیت سنبھال کے رکھ، تیری وزارت مجھے نہیں چاہیے، مجھے جو اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے وہی کافی ہے، تیری نوکری کا محتاج نہیں۔ تو حضرات جب والد ایسے عظیم الشان ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو پھر ان سے غوث اعظم جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور غوث اعظم کی علم ذہانت اس کا یہ عالم تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ اب 40 دینار دے کے تو بغداد شریف بھیج دیتی اور کہتی ہے بیٹا میں اوروں کو پیچھے پانے کے لیے آ کے پتہ تو نہیں کر سکتی، کوئی اور آنے والا نہیں، تو نے پڑھنا علم دین حاصل کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں گیا اور میں وہاں تعلیم 12 سال تک رہا، سختیاں بھی آئی، سختی لمبی راتیں بھی آئی، اچھا وقت بھی آیا، برا بھی آیا، ایسی سختیاں آئی کہ وہ سختیاں اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتی تو پہاڑ پگھل جاتے، لیکن میں نے نبی کا دین سیکھا۔ علم دین سیکھنے کے بعد پھر مجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، تقریر و وعظ نہیں کر سکتا تھا۔ خواب میں حضور کا دیدار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غوث آپ بیان کیا کرو، تقریر کیا کرو، آپ کی تقریر سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جب تقریر کا کہا غوث اعظم نے کہ میں بات نہیں کر سکتا، بیان تقریر نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ آگے کرو۔ جب عبد القادر نے منہ آگے کیا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لحاف دہن حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور غوث اعظم پھر اتنی تقریر کرنے لگے، اتنا واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 70 ہزار لہجے میں خطاب کرتا ہوں، اور آپ کی کرامت کیا ہے؟
جس طرح 70,000 مجمع میں پہلی صف میں بیٹھا شخص حضور غوث اعظم کی گفتگو سنتا تھا، اسی طرح 70,000 کے مجمع میں آخری صف میں کھڑے ہونے والا آخری بندہ بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح پہلی صف والا سنتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضور غوث اعظم اور حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ نے دین پھیلایا، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، تو کس طرح؟ کہا میری تقریر سے، میں نے تقریریں کر کر کے لوگوں کو 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا اور 3 جلسے ہفتے میں کیا کرتے تھے، اور پھر درس و تدریس پڑھانا، صبح سے ناشتہ کر کے پڑھانا، پھر ظہر کے بعد کلاس لگانا، پھر مغرب کے بعد درس و تدریس پڑھانے کے بعد جب دنیا چلی جاتی تو حضور غوث اعظم مصلی بچھا کے اپنے رب کو راضی کرتے۔ اور حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 برس تک آپ نے نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، آپ کو اونگ بھی نہیں آئی۔ اگر اس طرح ٹیک لگا کے آدمی کو اونگ آ جائے، صرف اتنا جھٹکا ہی لگ جائے، تو شریعت کہتی ہے وضو دوبارہ کر، تیرا وضو نہیں رہا، تو عالم نیند میں چلا گیا، وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو ایسی اونگ بھی نہیں آئی، 40 برس تک حضور غوث اعظم رات عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر سے وعظ کر کے بیان کر کے لوگوں تک دین پہنچایا۔ آج تقریریں کون کرتا ہے؟ آج مولوی تقریریں کرتے ہیں، پیرزادے صرف تعویذ دیتے ہیں، صرف تعویذ۔ حالانکہ غوث اعظم کے والد گرامی اتنے بڑے ولی تھے، تو غوث اعظم کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی شہزادے بن جاتے ہیں، ویسے ہی ان کے جناب ولی بن جاتے، صاحبزادہ جو ہو گیا۔ آج کے